إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. 950 سال 1000 میں 50 کم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے, اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے, لیکن اس طویل عرصے میں ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد صرف 80 ہے, بلکہ ایک روایت میں تو 40 بھی آئی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, ایوریج نکال لیجئے کہ 40 سال میں تقریباً ایک آدمی ایمان لا رہا ہے. 40 سال میں ایک آدمی ایمان لا رہا ہے. اللہ اکبر. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ حق کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہوں. اگر حق کے ماننے والے بہت زیادہ ہوں گے تعداد میں تو حق حق ہے, اور اگر ماننے والوں کی تعداد قلیل ہوگی تو پھر حق حق نہیں. یہ کوئی معیار نہیں ہے. 950 سال سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت دی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین نے کہا جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں, اب آپ کشتی بنائیے. سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو قوم مذاق اڑاتی ہے, یا نوح حسرت نجارا بعد ان كنت نبیا. کل تک نبوت کے دعوے کر رہے تھے, نبی ہونے کے دعوے کر رہے تھے, اور آج لکڑہاروں والے کام شروع کر دیے. اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو, چلاؤ گے کہاں پر؟ سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. آج تم ہمارے ساتھ سخریہ استہزاء کر رہے ہو, عن قریب وقت آنے والا ہے جب ہم بھی تمہارے ساتھ ٹھٹا مذاق کریں گے, استہزاء سخریہ کریں گے.
تندور میں پانی ابلنے کی نشانی جب ظاہر ہوئی، سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ایمان لا چکے تھے، 1 بیٹا ایمان نہیں لایا، اس کا نام تھا یام اور لقب تھا کنعان۔ خیر، جب اللہ کا نام لے کر اللہ کے حکم سے سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ پانی کی طغیانی میں اور موجوں میں، لہروں میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، تو اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی۔ کسے؟ اپنے بیٹے کو، سگے بیٹے کو، اپنی سگی اولاد کو دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور کیا کہا؟ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں میں سے نہ ہو، انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ آگے سے بیٹا کیا جواب دیتا ہے بڑی بدتمیزی کے ساتھ؟ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ ابا میری فکر چھوڑ، یہ جو اونچا پہاڑ ہے نا، اس کی چوٹی پہ چڑھ کر میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ یہ پہاڑ کی چوٹی، یہ پہاڑ کی بلندی مجھے اس پانی سے بچا لے گی، میری فکر چھوڑ۔ سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم۔ بیٹا آج کے دن اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں، عذاب آ چکا ہے طوفان کی صورت میں، اوپر سے بھی پانی برس رہا ہے، نیچے سے بھی پانی، چاروں طرف سے تمام مخلوقات کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ بچے گا کون؟ اللہ رب العالمین یہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ جو اس سفینے میں، اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ عذاب سے نجات پا جائے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، جس پر اللہ رحم فرمائے گا وہ عذاب سے بچے گا، اور جس پر اللہ رب العالمین رحم نہیں فرمائے گا تو وہ عذاب سے نہیں بچے گا۔ اور اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رحمت اس کے لیے ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ کی توحید کو مانے، جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، توحید کے تقاضے پورے کرے اور نبی کی اتباع کرے، اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم۔ باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اتنے میں وحال بینهما الموج فكان من المغرقين، ایک بڑی لہر آتی ہے اور باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اور بیٹے کو باپ کی نگاہوں کے سامنے کہ باپ دیکھ رہا ہے بیٹا ڈوب رہا ہے، باپ بیٹے کو ڈوبنے سے بچا سکا نہیں، باپ بیٹے کو ڈوبنے سے بچا سکا نہیں۔ وہ کشتی میں جا رہے تھے تو اس نے نعرہ لگایا، 11ویں والے بڑے پیر صاحب کا نام لے کر غوث پاکا کہ ہمیں بچا لینا، اور وہ ایک آدمی جو بیٹھ رہا تھا فوراً نیچے پڑ گیا۔ اس نے کہا یار کیا ہوا؟ کہتا بھائی اگر ہم ڈوب گئے خدا نہ خواستہ تو وہ 12 سال بعد نکالیں گے، میری کل شادی ہے، میں اپنی شادی نہیں خراب کرنا چاہتا، تم جاؤ میں کوئی اور بندوبست اپنا کر دیتا ہوں۔ 12 سال بعد کشتی نکال دی، سارے انسان زندہ تھے، کوئی بھی نہیں مرا۔ وہ انسان تھے کہ کون سی مخلوق تھی؟ یہاں پر اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے سامنے ان کا بیٹا غرق آب ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو ڈوبنے سے بچا سکے نہیں، بچا سکا۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي
وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. کہہ دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي، اور اے آسمان بس کر تھم جا، وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، پانی سکھا دیا گیا، کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جولی نامی پہاڑ پر جا لگی. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہہ دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي. اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تم ولی کی بات کرتے ہو، دنیا کے سارے اولیاء جمع ہو جائیں، سارے قطب قبلے کعبے ابدال اوتار سائیں تمہارے بنائے ہوئے پیر فقیر سب جمع ہو جائیں، اللہ کے نبی کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. تو ہم کہتے ہیں اولیاء کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، اولیاء کی کرامتیں نہیں مانتے. آؤ اللہ کا قرآن ہمیں اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول کے سامنے اس کا بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے، غرقاب ہو رہا ہے. نبی کے پاس اختیار کوئی نہیں، نبی مشکل کشا نہیں، نبی داتا نہیں، نبی حاجت روا نہیں. اسی لیے پھر نبی نے کیا کیا؟ نبی نے اس ذات کی طرف رجوع کیا جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں. نبی نے اس ذات کی طرف رجوع کیا جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، جو غوث اعظم ہے، جو داتا ہے، جو غریب نواز ہے، جو بگڑی بنانے والا ہے، جو لجپال ہے. اس ذات کی طرف نبی نے رجوع کیا جس کے ہاتھ میں دنیا و آخرت کے تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں. اور کیا کہا؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قال رب ان ابنی من اہلی. نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا اے میرے پروردگار، یہ میرا بیٹا یہ بھی تو میرے اہل سے ہے، یہ بھی تو میرے اہل سے ہے. اب اچھی طرح سمجھنا اہل بیت کون ہوتے ہیں، اہل بیت کون ہوتے ہیں، اہل بیت کون ہوتے ہیں، اہل بیت کون ہوتے ہیں. اچھی طرح سمجھیے اس بات کو. نبی کہہ رہا ہے اے اللہ یہ میرا بیٹا بھی تو میرے اہل سے ہے. آل نبی کون ہوتے ہیں، آل رسول کون ہوتے ہیں، اہل بیت کون ہوتے ہیں، یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے. اب نبی نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار یہ میرا بیٹا یہ بھی تو میرے اہل سے ہے، یہ بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اللہ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے اہل سے نہیں، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں. اور اس کی علت یہ بیان کی انه عمل غیر صالح، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نبی یہ تیرے گھرانے سے نہیں، یہ تیرا اہل نہیں ہے. نبی کا سگا بیٹا ہے لیکن اہل بیت میں شامل نہیں، کیونکہ اہل بیت میں شامل ہونے کا اعزاز ایمان، توحید اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف نبی کے خاندان میں پیدا ہو جانا، نبی کے گھرانے میں آنکھ کھول لینا تو وہ اہل بیت ہو گیا. نہیں، قرآن مجید اس عقیدے کی نفی کرتا ہے کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. اہل بیت وہ ہے نبی کے گھرانے میں وہ شامل ہے، نبی سے نسبت اس کو ہے جو نبی پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ کی توحید کے تقاضے پورے کرتا ہے اور جس کا عمل اچھا ہے. اور جس نے توحید اور ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے، جس کا عمل اچھا نہیں ہے، وہ مت کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو، وہ مت کسی خام خیالی کا شکار ہو کہ میں اہل بیت ہوں، اہل بیت ہوں، میری نجات ہو جائے گی. نہیں، اللہ نے نفی کی انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے اور یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے.
فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور ڈانٹ بھی پلائی فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ مجھ سے کسی ایسی چیز کا سوال مت کیجیے جس کے بارے آپ کو علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، وگرنہ نبوت کا تاج آپ سے واپس لے لیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی ایمان نہ لائے چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو جیسا کہ یہاں پر بیان ہوا، چاہے نبی کا باپ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کا باپ کون ہے؟ قرآن مجید بتاتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کہ آپ بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نبی کا باپ ہے، بت گھر بھی ہے، بت فروش بھی ہے، بت پرست بھی ہے، بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، اور بتوں کی عبادت بھی کرتا ہے۔ بت کیا ہے؟ یہ کوئی نیک لوگ ہیں جنہیں لوگ نیک سمجھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ان کے پھر بت بنا لیتے ہیں، مجسمے تراش لیتے ہیں، قبروں کے اوپر مزار دربار بنا لیتے ہیں، ان کے آستانے خانقاہ مقرر کر لیے جاتے، اور وہاں پر وہ پھر 3 راتیں 7 راتیں گزارتے اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، ہم انہیں تقرب الی اللہ کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر ہم ان کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، لیکن ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے، ان کے طفیل ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ سے بہت قریب ہے۔ جب ہم ان سے قریب ہو جائیں گے تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا لیکن باپ نہیں مانا۔ قیامت کا دن ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کا باپ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ ہے کوئی اللہ کو پوچھنے والا؟ قیامت کے دن تو بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے حکمران جن کا دنیا میں طوطی بولتا تھا، جن کا دنیا میں سکہ چلتا تھا، سب اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے شرمسار کھڑے ہوئے ہوں گے، نادم و پشیمان۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ کدھر ہے دنیا کے بادشاہ؟ کدھر ہے دنیا کے حکمران جن کے پاس دنیا میں تھوڑی سی طاقت آئی، پاور آئی، پوزیشن آئی تو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے؟ کدھر ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ رب العالمین خود کہے گا کہ آج کے دن حقیقی ملکیت اور بادشاہت اور حکومت اللہ واحد القہار کے لیے، للہ الواحد القہار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی عزت و کرامت کا لباس پہنائے گا، سب سے پہلے، اس لیے کہ دنیا میں انہیں زندہ آگ میں پھینکا گیا تھا اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کی خاطر۔ اول من یکسى ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، عزت و کرامت کا لباس سب سے پہلے قیامت کے دن حضرت ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ لیکن جب وہ مرحلہ آئے گا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے والد کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں گے، لمحہ بھر کے لیے نگاہیں اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی طرف اٹھائیں گے، اللہ رب العالمین کہے گا ابراہیم دوبارہ دیکھو، تو وہاں پر زمین پہ چلنے والا بچو ہوگا۔ تو اس انداز سے انہیں بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ نبی اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے بچا سکا،
میرے عزیز، میرے محترم، میری اسلامی ماں اور بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس بات کو بالکل اچھے طریقے سے سمجھ لو۔ قرآن مجید کی روشنی میں اہل بیت وہ ہے جو ایمان اور توحید کے تقاضے پورے کرنے والا ہے، اور جو ایمان اور توحید کے تقاضے پورے کرنے والا نہیں ہے، خواہ وہ نبی کا بیٹا ہو، نبی کا باپ ہو، وہ اہل بیت میں داخل اور شامل نہیں ہے۔ خالی خولی نسبتیں قائم کر لینا، ہمارا خاندان بڑا اونچا ہے، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ محض اونچے لوگوں سے نسبتیں قائم کر کے ہماری نجات ہو جائے گی، تو اللہ کا قرآن بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کی نفی کرتا ہے اور اس عقیدے کو باطل قرار دیتا ہے کہ عقیدہ باطل ہے۔ اور اس عقیدے کا بطلان اللہ رب العالمین نے اس انداز سے ظاہر کیا، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ تو ایک جماعت تھی، وہ ایک گروہ تھا، دنیا میں آئے، زندگی گزاری، چلے گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کے اعمال، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، وہ خود اپنے اعمال کے لیے اللہ رب العالمین کی عدالت میں جواب دہ ہیں، اور ایسے ہی تم اپنے اعمال کے لیے اللہ رب العالمین کی عدالت میں جواب دہ۔ یہ فائدہ تب ہوگا جب توحید کے تقاضے پورے کیے جائیں، ایمان اور تقوی کو سمجھا جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، پھر ہم آل محمد ہیں، پھر ہم اہل بیت میں شامل ہیں، پھر یہ جو درود میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آل سے مراد یہاں پر آل محمد کون ہے؟ متبعین، اتباع کرنے والے، جس حق کے راستے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اس حق کے راستے پر چلنے والے، اس توحید کے تقاضے پورے کرنے والے اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے والے، وہ آل محمد ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی خاندان کے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل کے ہوں، کسی بھی قوم اور قبیلے سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی ملک کے باشندے ہوں، پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو، امریکنز ہو یا جرمن فرانس کے رہنے والے ہوں، سعودیہ کے باشندے ہوں یا کویت کے، دبئی کے ہوں یا عمان کے، مشرق کے رہنے والے ہوں یا مغرب کے، شمال کے رہنے والے ہوں یا جنوب کے، آل محمد وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت پر ایمان لاتا ہے۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ایمان لاتا ہے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اور جو ایمان نہیں لاتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چاچا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دو کو تو مختلف ہی بنا رکھا ہے نا، چلو آؤ ہم اس کی بات کر لیتے ہیں جس پر کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ہم اس کی بات کر لیتے ہیں، اس چاچے کی بات کر لیتے ہیں جس کی کنیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو لہب، شیروں کا شکار کیا کرتا تھا، بڑا خوبصورت تھا، نجیب الطرفین ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، جب اس کے چہرے کے اوپر سورج کی شعاعیں پڑتی تو ایسے لالیاں پھوٹتی، اتنا خوبصورت تھا۔
وجیہ النظر تھا، قریشی ہے، ہاشمی ہے، نجیب الطرفین ہے، اونچا اس کا خاندان ہے، اپنی قوم قبیلے کا سردار ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چاچا ہے، حقیقی چاچا ہے۔ اس کا نام عبد العزہ تھا، اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب شعلہ فروزاں کہا جاتا تھا۔ اور یہ وہی ہے جس نے جشن میلاد منایا، جس نے جشن ولادت منایا، وہ لونڈی ثویبہ جس نے خوشخبری دی کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کی ولادت ہوئی، تو اس نے میلاد مناتے ہوئے آگے چل کر انگلی سے اشارہ کیا کہ جا تو آج سے آزاد ہے۔ لیکن جب وقت آیا ایمان لانے کا، جب وقت آیا نبی کے ساتھ کھڑے ہونے کا، بھتیجے کا ساتھ دینے کا، تو سب سے پہلے اس بدبخت نے مخالفت کی تھی یہ کہتے ہوئے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے تباہی ہو، تو تباہ و برباد ہو جائے، نعوذ باللہ من ذلک، کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا؟ کیا ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے باپ دادا، ہماری برادری، ہمارا کنبہ قبیلہ خاندان، یہ ساری دنیا یہ غلط ہے اور تم اکیلے سچے ہو؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا تم نے ہمارے ان تمام معبودوں کو ایک معبود میں جمع کر دیا؟ اور تم ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہو کہ ہم کہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پتھر بھی مارتا ہے اور لوگوں کو خبردار بھی کرتا ہے، لوگوں خبردار اس کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ ماں بیٹے کو لڑا دیتا ہے آپس میں، اس نے فرقہ واریت اور مذہبی منافرت پھیلا رکھی ہے اپنی سرداری بچانے کے لیے۔ تو کیا اس کے پروپیگنڈے سے یہ نور بجھ گیا؟ نہیں، بلکہ یہ تمام تر رد عمل اور جو اسلوب اس نے اختیار کیا وہ اس کے اپنے ذات کے لیے وبال جان بن گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود تباہ و برباد ہو گیا۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ سيصلى نارا ذات لهب، وعن قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی بھی آگ میں جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی تھی۔ فی جیدها حبل من مسد، اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی۔ اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب، یہ بھی اسلام دشمنی میں اپنے خاوند سے کم نہیں تھی، پکانٹے بچھایا کرتی تھی اور مشکلات اور صعوبتیں پیدا کیا کرتی تھی۔ تو فرمایا کہ جو انجام اس کے شوہر کا ہے وہی انجام اس کا۔ چچا چچی دونوں جہنم میں، دونوں اہل بیت میں شامل نہیں، دونوں آل محمد میں شامل نہیں، اس لیے کہ ایمان نہیں، اسلام نہیں، نبی کی اتباع نہیں، نبی کی اطاعت نہیں، اور جہاں پر ایمان نہ ہو، نبی کی اطاعت و فرما برداری نہ ہو، اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے، فیصلہ صادر فرما رہا ہے کہ پھر ایسے لوگ آل محمد میں شامل ہو سکتے، ایسے لوگ اہل بیت میں شامل ہو سکتے نہیں۔ ہاں وہ جتنے مرضی ڈنڈورے پیٹے، جتنے مرضی وہ جناب راگ الاپے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز ایمان ہے۔ جیسا ایمان صحابہ نے پیش کیا، جیسا ایمان اہل بیت نے پیش کیا، جیسا ایمان آل رسول نے پیش کیا، ویسا ایمان جو پیش کرے گا اور اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوگا، اللہ کے ساتھ مخلص ہوگا،
اللہ اکبر. اس حقیقی مسلمان کون ہوتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حقیقی مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جو اپنی زبان سے بھی دوسروں کو محفوظ رکھے اور جو اپنے ہاتھوں سے بھی دوسروں کو محفوظ رکھے. مسلمان تو وہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب اندازہ کیجئے، ایک طرف نبی کا باپ ہے، نبی کا بیٹا ہے اور نبی کا چچا ہے، لیکن وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے، وہ آل رسول میں شامل نہیں ہے. کیوں؟ ایمان نہیں، اس کے اعمال ناشائستہ ہیں، اس کا عمل غیر صالح ہے. اور یہ بات اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح نبی کی بیوی کیوں نہ ہو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نبی کی بیوی، نبی کے گھر کی زینت، نبی کی خدمت گزار، اگر وہ بھی ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے نہیں کرتی تو وہ بھی اہل بیت میں شامل نہیں، اس کا بھی رسول سے کوئی واسطہ نہیں. اور یہ بات اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اللہ نے کافروں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان فرمائی ہے. اللہ اکبر. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھر میں تھے. یہ دونوں خواتین، یہ دونوں عورتیں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھروں میں تھی. پھر کیا ہوا؟ فخانتاہما، ان کی انہوں نے خیانت کی. اور یہاں خیانت سے مراد عصمت میں خیانت نہیں ہے، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی، کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی. خیانت سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے خاوندوں پر ایمان نہیں لائیں، نفاق میں مبتلا رہیں اور ان کی ہمدردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں. چاچے مامے تائے برادری جو بھی تھی، لیکن تھے تو کافر نا. اب بیوی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی، بیوی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے شوہر پر ایمان لاتی، لیکن جب اس نے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے شوہر پر ایمان نہیں لائی، اپنی برادری کا ساتھ دیا، اپنی قوم کا ساتھ دیا جو کہ کافر قوم ہے، کافر برادری ہے، کافر قبیلہ ہے، تو جب اپنی کافر قوم کا ساتھ دیا اور اپنے مؤمن شوہر کا ساتھ نہیں دیا اور اس پر ایمان نہیں لائی، تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فخانتاہما، پھر ان دونوں نے خیانت کی اپنے اپنے شوہروں سے. اور ان کی خیانت کیا تھی کہ وہ اپنے خاوندوں پر ایمان نہیں لائی، نفاق میں مبتلا رہی اور ان کی ہمدردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لوگوں سے کہتی یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک. جب شوہر کے پاس آتی گھر میں تو جی 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 جی، اور جب گھر سے باہر جاتی قوم کے پاس تو قوم کو اکساتی، بھڑکاتی، ورغلاتی اور اپنے شوہر کی بدخوئیاں کرتی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کو گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع پہنچاتی تھی. تو بہرحال فخانتاہما، جب ان دونوں نے خیانت کی پھر کیا ہوا؟ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا،
بس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب الہی کا شکار ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب الہی کا شکار ہو گئی، اور قیامت کے دن بھی یہ دونوں اللہ کے نیک بندے، یہ دونوں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ان کی بیویاں جہنم میں جا رہی ہوں گی، لیکن یہ اپنی بیویوں کو جہنم میں جانے سے روک نہیں سکیں گے۔ آپ کن کی باتیں سناتے ہو ہمیں؟ آپ کون سا عقیدہ لیے بیٹھے ہو؟ اللہ کے بندوں، معاملہ بڑا سنگین ہے، معاملہ بڑا حساس اور نازک ہے۔ نبی کی بیویاں ہیں، ایمان نہیں لائیں، اہل بیت میں شامل نہیں، اللہ نے انہیں اہل بیت سے خارج کیا، اور جسے اللہ اہل بیت سے، آل رسول سے خارج کر دے، دنیا کی کون سی عدالت ہے جو اسے اہل بیت میں شامل کرے؟ فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور کہہ دیا جائے گا کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف نبی کا بیٹا، نبی کی بیوی، نبی کا چچا، نبی کا باپ ایمان نہیں لائے، عمل غیر صالح، اہل بیت میں شامل نہیں، اور دوسری طرف یہ کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ میں جب اسلام اپنے ابتدائی دور سے گزر رہا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں، امیہ بن خلف گردن میں کھجور کی رسی ڈال کے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیتا ہے، وہ مکہ مکرمہ کے سملاخ راستوں میں آپ کو گھسیٹتے پھرتے ہیں، اور تپتی دوپہر میں گرم گرم پتھر لا کر چٹان نما سینے پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ انکار کرو اسلام کا، انکار کرو محمد خیر الانام کا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن بلال کی زبان پر اگر کوئی بات ہے تو ایک ہی جملہ ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور پھر جب شب معراج پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، یا بلال انی سمعت خشخشۃ علیک فی الجنہ، بلال جنت میں جہاں جہاں میں جا رہا تھا تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دے رہی تھی۔ حبشہ کے سیاہ فام غلام، چھوٹا قد، موٹا ناک، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت، لیکن مکہ مکرمہ جب فتح ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، این بلال، این بلال، بلال کہاں ہے، بلال کہاں ہے؟ بلال آگے آئے، کہا بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، صدائے توحید بلند کرو۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور چودھریوں میں سے، بڈوروں میں سے، سرداروں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہنے لگے، کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی میں مر گیا ہوتا کہ ایک غلام ہمارے سروں پہ چڑھ کے اوپر اذان کہہ رہا ہے۔ کافر تھے، کفار مشرکین حسد کرتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا ان سے کسی کو عزت ملے مسلمان کو، تو وہ کہتا ہے کاش یہ منظر دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ اور جب اللہ کے شیر نکلے اور بیت المقدس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مسعود میں فتح ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، این بلال، این بلال، بلال کہاں ہے، بلال کہاں ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ آئے، عمر رسیدہ ہو چکے تھے، بزرگ ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بلال مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب مکہ فتح ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلال سے کہو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جائے، اذان کہے۔ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، اذان کہو، رو پڑے، لا تذکرونا بایامنا الاولى
ساتھیوں بیتے ہوئے دنوں کی یادیں تازہ نہ کرواؤ، لیکن جب اصرار ہوا بلال رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے مینارے پر چڑھے، اذان کہی اور رو پڑے، صحابہ کی سسکیاں بند جاتی ہیں، ہچکیاں لے لے کر روتے ہیں کہ آج اذان بلالی تو ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ آپ دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا فانی کو خیر بات کہہ کے اللہ کے پاس اللہ کی جنتوں میں چلیں گے، اور فرمایا کہ اب میری اور تمہاری ملاقات قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگی، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ تو یہ عزت اور یہ مقام اور یہ رفعت اور یہ مرتبہ اور یہ درجات بلند دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، ساری دنیا کے سامنے، اور آخرت میں بھی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر، خواہ وہ کوئی حبشہ کا سیاہ فام غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری طرف نبی کا چچا ہے، اپنی قوم برادری کا بڑا ہے، سردار ہے، ابو لہب، اس کی کنیت نام عبد العزہ، لیکن ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل فرما دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، برباد ہو جائے گی، اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اس کی کمائی ہوئی عزت، شہرت، سرداری اس کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں اسے داخل کیا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اور صحیح اسلامی عقیدہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت کا بیش بہا قیمتی خزانہ عطا فرمائے، اور ہر قسم کے کفر، شرک، بدعات، خرافات، الحاد، زندیقیت اور باطل افکار و نظریات سے تا دم آخر محفوظ و معمول فرمائے، زندگی اور موت کے فتنوں سے محفوظ رکھے، زندہ رکھے تو ایمان اسلام پر، موت دے تو ایمان اسلام پر سعادت والی شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے پیارے پیارے صفاتی ناموں میں سے دو نام ہے، الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری آیت ہے الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے رحیم ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ بیان کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو ہم نے رحمت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایمانداری سے سوچئے گا، ابھی میرے ساتھ بھی غور کیجئے، اور بعد میں بھی جب آپ کو موقع ملے کمرے میں اکیلے گھر میں بیٹھے ہو تنہائی میں سوچئے گا، ایک انسان کو غصہ آ جاتا ہے، بیوی اسے ناراض کر دیتی ہے، غصہ اس قدر شدید آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے جا میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی، 3 مرتبہ کہتا ہے، یہ 1000 مرتبہ طلاق کی توپ چلاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آپ سوچئے گا کہ رحمت کیا ہے، رحمت کیا ہے کہ یک بارگی تینوں طلاقوں کو 3 ہی واقع کر دیا جائے اور مؤثر سمجھ لیا جائے، یا انہیں سوچنے سمجھنے کا تھوڑا سا ٹائم ملنا چاہیے؟ کیا ہے رحمت؟ نکاح ایک مقدس امر ہے، اسے اتنی جلدی ختم نہیں ہو جانا چاہیے کہ غصے میں آ کر ایک انسان اگر اپنی بیوی سے کہہ دے طلاق طلاق طلاق، تو اب وہ بیچاری پریشان ہو جائے کہ میرا تو گھر اجڑ گیا، میرا تو گھر برباد ہو گیا، اب میں کہاں جاؤں گی؟ یہ رحمت نہیں ہے۔ اور پھر ظلم کی انتہا دیکھیے،
ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ حلال سینٹر کھلے ہوئے ہیں جی۔ اچھا جی، آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ہم ہیں نا خادم، آپ کے نوکر، آپ کی خدمت کے لیے۔ اچھا جی، کیا کرنا پڑے گا جی؟ آپ اپنی بیوی کا نکاح ہمارے ساتھ کر دو 2-4 دن کے لیے، اور اسے ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ جو بھی ان کا معاہدہ ہوتا ہے 2 دن 3 دن 4 دن، ہفتہ 2 ہفتے، اس کے بعد آ کر لے جانا، ہم تمہاری بیوی کو تمہارے لیے حلال کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے ایسا کرنے والے پر اور کروانے والے پر، اور فرمایا تئیس المستعار، یہ کرائے کا سانڈ ہے۔ اور ایک عورت کے اندر ایک مرد کا ڈی این اے، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تصدیق کریں گے اس بات کی۔ ڈی این اے ایک عورت کے اندر آج کے اس ماڈرن دور میں جدید سائنس نے بھی ثابت کیا ہے 3 سے 4 مہینے رہتا ہے۔ اسی لیے عورت کی عدت جب اسے طلاق ہو جاتی ہے نارمل حالات میں، اگر پریگننسی نہ ہو تو پھر 3 ماہ ہے۔ شوہر فوت ہو گیا، قرآن کہتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن عدت ہے عورت کی، تاکہ وہ اچھے طریقے سے پاک ہو جائے۔ جب عدت پوری ہو جائے اب وہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں پر نہ کوئی عدت ہے، نہ کوئی پاکی کا تصور ہے، جہالت در جہالت ہے، اور پھر معاشرے میں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے نقصانات مختلف صورتوں میں سامنے آتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں اسلام کے منافی ہیں۔ آپ نے طلاق دی ہے، کوئی بات نہیں پریشان ہونے کی، آپ آئیے ہمارے پاس، اللہ کے فضل سے کہتا ہوں، اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں، مت جائیے ایسے مفتیوں کے پاس جو کہتے ہیں ہاں تم اہل حدیثوں کے پاس بھاگ کے جاتے ہو اور اپنی 3 طلاقوں کو 1 کروا لیتے ہو، یہ زنا ہے، یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، قیامت کے دن اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مت ایسے مفتیوں کی باتوں میں آئیے۔ سب سے بڑا مفتی کون ہے؟ مفتی اعظم خود اللہ رب العالمین ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں، تو مفتی اعظم اللہ ہے۔ اور پھر دنیا میں اللہ کی خلق میں مفتی اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بڑی محبت کرتا ہوں اپنی بیوی سے، نادم ہوں، پشیمان ہوں، رجوع کرنا چاہتا ہوں، کوئی گنجائش ہے تو بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف طلقتها، کیسے طلاق دیا تم نے؟ طلقتها 3 فی مجلس واحد، میں نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے ڈالی۔ فرمایا راجعها فإنها تطلیق، جاؤ جا کے رجوع کرو، یہ 1 طلاق ہوئی ہے۔ آج کے سارے مفتی مل جائیں، ان کے فتوے مل کر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقابلہ، میرے بھائیوں اور بہنوں ابھی بھی سمجھ نہیں آتی ہے، فرقہ واریت ہے، اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے امام، اپنے اپنے مذہب، اپنی اپنی فقہ۔ ہماری دعوت یہی تو دعوت ہے، اور یہ پیار محبت کی دعوت ہے، اس میں کوئی انتشار، افتراق، فرقہ واریت، مذہبی منافرت، لڑائی جھگڑا، اختلافات نہیں، یہ تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی دعوت ہے، امن کی دعوت، اتحاد کی دعوت، محبت کی دعوت، کہ اپنے سارے سلسلے زمین پہ بنائے ہوئے چھوڑ کے آؤ اس دین کو مضبوطی سے تھامو جو دین اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا۔ فرمایا کیسے دی؟ اس نے کہا 3 طلاقیں ایک ساتھ ہی دی۔ اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، غصے میں آ گئے، شدید غضبناک ہوئے، اور فرمایا یلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کے دین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، مذاق کیا جا رہا ہے، جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو بھائی طلاق بھی دینی ہے تو سنت کے مطابق دو نا، شریعت کے مطابق دو نا، جاؤ جا کے پہلے کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے پوچھ لو
کہ میرے اپنے بیوی کے ساتھ تعلقات اس قدر حساس نوعیت اختیار کر چکے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو بتائیے سنت طریقہ طلاق دینے کا کیا ہے؟ پوچھا کرو علماء سے، فتویٰ لیا کرو، پھر اس کے بعد کوئی کام کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غصے میں آ گئے اور فرمایا اللہ کے دین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ نے رحمت رکھی ہے۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا روتی جا رہی ہے، روتی جا رہی، روتی جا رہی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتی ہے میرا شوہر کہتا ہے نہ میں تجھے بساؤں گا نہ میں تجھے عذاب کروں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میرا شوہر کہتا ہے میں تجھے طلاق دوں گا اور تیری عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر رجوع کر لوں گا، پھر طلاق، پھر رجوع، پھر طلاق، پھر رجوع، پھر طلاق، پھر رجوع، نہ تجھے جینے دوں گا نہ تجھے مرنے دوں گا۔ اور وہ عورت روتی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا اس طرح خاتون آئی تھی، مسئلہ پوچھ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، تاہاں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، آپ ایک مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دو بس کافی ہے۔ اور اس کے بعد یہ نہیں کہ وہ اپنا بیگ شیگ تیار کر کے بریف کیس تو فوراً نکلے، نہیں، شوہر کے گھر رہے، اپنی عدت شوہر کے گھر پوری کرے، اس کا نان و نفقہ جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی شوہر کے ذمے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی صلح کی صورت پیدا فرما دے، شیطان تو چاہتا ہے ان کا گھر برباد ہو، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہتر ہے۔ ایک طلاق ہو گئی، پھر اس کے بعد 2-4 سال بعد دوبارہ جھگڑا ہوا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، 2 مرتبہ رجوع ہوا، بس اب رجوع کا اختیار جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر تیسری مرتبہ طلاق دو گے تو پھر کوئی رجوع نہیں ہوگا۔ پھر اس کی ایک مخصوص صورت ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، تفصیل کا موقع نہیں۔ دین میں اللہ رب العالمین نے رخصت رکھی ہے، تو ہم کیوں اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں؟ تو اگر کسی کا کوئی ایسا معاملہ ہے وہ آئے ہمارے پاس، اللہ کی توفیق سے ہم اس کے گھر کو آباد کریں گے۔ اگر اس نے ایک ہی مرتبہ توپ چلائی ہوئی ہے نا طلاق 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 کی، اور اب وہ پریشان ہے، کبھی یہاں جا رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے، اسے اس اعلان کے بعد پریشان نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس کی پریشانی ختم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہو جانی چاہیے، اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ کہ وہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کی پریشانی انشاءاللہ دور کر دیں گے۔ ہم پوچھیں گے اس سے بھیا میاں صاحب چودھری صاحب کب دی تھی طلاق؟ وہ بتائے گا کہ میں نے مہینہ پہلے دی تھی، 2 مہینے پہلے دی تھی، یا 2 سال ہو چکے ہیں، بیوی اپنے ماں باپ کے گھر ہے، میں یہاں پر ہوں، نہ اسے رات کو سکون ہے نہ اسے رات کو سکون ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو سکون دے دے گا انشاءاللہ جب یہ قرآن کا فیصلہ مانیں گے، جب یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ مانیں گے۔ ساری تفصیلات معلوم کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے اگر گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ ان کا دوبارہ سے نیا نکاح پڑھا دیں گے، اور ہلکا پھلکا جو بھی ہے حق مہر دے کر یہ اپنا گھر دوبارہ سے آباد کرنا۔ کسی حلالہ سینٹر میں جانے کی ضرورت نہیں، اور نہ کسی ایسے مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہے جو کہتا ہے جی 3 طلاقیں دے دی، اوہو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو یہ حرام ہو گئی تمہارے لیے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دی ہے لیکن 1 طلاق ہوئی ہے، تم رجوع کرو۔ تو آج کے مفتی کون ہوتے ہیں کہنے والے نہیں 3 ہی ہو۔ اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم